علماء کہتے ہیں جہاں ماں کی نظر ہوتی ہے وہیں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں. بھائی جان ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے, یہ ناراض ہے تو رب ناراض ہے. اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. مرنے کے بعد ہم لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں. مر گئے تو دنیا سے گئے, آدھی مسجد پھلوں سے بھر دی, باقاعدہ کال کر دے مہنگے سے مہنگا پھالا ہے میری اماں دے ختم دے, زندہ تھے شاپر چھپا کے لے جاتے تھے, آج مرنے کے بعد آدھی مسجد بھر دی. زندگی میں کھلاؤ نا یار. قبرستان جاتے جوتے اتار کے الٹے قدم آتے, یہ ادب زندگی میں کیا؟ گالیاں دی, برادری میں پرے, پنچایت میں رسوا کیا. ماں باپ کی قدر میرے بھائی زندگی میں کرو, یہ بڑی دولت ہے. ایک بار ہی آتے, دوبارہ نہیں آتے. یہ اگر ناراض چلے گا نا ہمارے رویوں کی وجہ سے, اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. نہ نمازیں قبول ہوگی, نہ روزے قبول ہوں گے, نہ تبلیغی گشت قبول ہوگا, نہ پیر کے آستانے پہ جھاڑو قبول ہوگا. یہ ناراض ہوئے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا تو وہاں ایک 18-20 سالہ جوان, سر پہ امامہ, سفید جامہ, بڑا خوبصورت سا بچہ. مجھے دوستوں نے بتایا جی صبح لوگوں کو فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھاتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں دی کہ آج کا جوان تو چونک چباروں میں نظر آتا ہے, چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے دکھائی دیتے ہیں. کتنا سعادت مند بیٹا کہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے, خود بھی سجدہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سجدے کی دعوت دیتا ہے. اچھا میرے ساتھ ایک صاحب تھے, انہوں نے سرگوشی کی. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ باپ دا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی, بندہ تو رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے. چرب زبان بڑا تھا. وہ کہتا مجھے بھی بٹھاؤ, میرے والد کو بھی, غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. تو خیر میں نے کوئی ایک دو بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی میں نے وہ کی. تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں. میں نے کہا معذرت کرو بیٹا. 20 منٹ بعد واپس آیا, آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتا ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں, ابا جی نے مجھے سینے سے لگا لیا ہے. او بھائی آج سینے سے لگو نا, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا, لیکن اس وقت کے پچھتاوے کا کیا حاصل؟ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. ماں باپ بڑی دولت ہے, اور ماں باپ جو ہوتے ہیں نا دوست, یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں, اور ہمارے دیہاتوں میں یہ بورڈ کا درخت ہوتا ہے, داروں میں لگا ہوتا ہے. لائٹ چلی جائے تو ہم 4 پہیاں اٹھا کے اس کے نیچے آ جاتے ہیں. گنا ہوتا ہے, بیٹھنے والے نیچے آسودگی محسوس کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے, کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے, ہٹا لیا جائے. مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا, لائٹ چلی جائے, آپ 4 پہیے اٹھا کے اس کے نیچے جاؤ, آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گی, آسودگی نہیں ملے گی. ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں دوست. یہ سارے زمانے کے دکھ, آزمائشیں, تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے. میں اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں, رات 2-3 بجے. بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں. جوانوں کو دیکھ کے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. خواب دیکھنے چاہیے, لیکن لوگ بڑے بڑے خواب اس لیے دیکھتے, بڑا گھر ہو, بڑی گاڑی ہو. یہ سب سے چھوٹی خواہش ہے, ورنہ تو آرزو ہوتی کہ دنیا کا امیر ترین شخص میں بنوں, یہ خواب ہوتا ہے. لیکن خیر گجرات کا نہیں تو کم از کم گلی محلے کا امیر بننے کا تو خواب ہے نا. برادری میں, رشتہ داروں میں نمایاں ہونے کی خواہش تو ہے نا, اس لیے 18 گھنٹے فیکٹری میں کام کیا. تعجب نہ ہوا. تعجب تو بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے, وقت آرام کا تھا, خدمت کروانے کا تھا. بابا جی کو کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنی. گھر سے سائیکل سے نکلتا ہے, 10 جگہ تو سانس لیتا ہے. فیکٹری جا کے کام ہوتا نہیں, مالک گالیاں دیتا ہے, گالیاں بھی کھا لیتا ہے, لیکن پھر بھی محنت کیوں کرتا ہے. تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. پھر یہ احساس روکتا ہے یار پیٹ ہے, اس کے بھی تو تقاضے ہیں, شاید کے پیٹ کے لیے. لیکن جب عمر دیکھتے ہیں, منہ میں دانت نہیں, انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتے, کیا اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوں گے؟ چائے رس دلیا 50 روپے خرچ کرنے والا اپنی ذات پہ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کے پیش نظر ہوتا ہے دوست, پہلے بچے چھوٹے تھے, اسکول پڑھتے تھے, اب کالج میں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, تعلیمی اخراجات بڑھ گئے, اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے. نظر والی اینک لگ گئی. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے, ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارے. اچھا ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں,
کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کھڑے ہوں، یہ ریڑھی پہ نہ کھڑے ہوں، یہ دابڑے نہ اٹھائیں، یہ مستری کے پیچھے نہ کھڑے ہوں. خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے. لیکن صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. چھوٹے ہونے والی کہانی ہوتی ہے دوست. بوڑھا باپ کو انگلش کا ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے تو اولاد مذاق اڑاتی ہے، ابا جی 4 کلاساں پڑھ لینے گل تے کرنی ہوندی. وہ رت جگے وہ پردیس کے دکے ہم بھول گئے، کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے. اور آج ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار. ماں باپ کا تعارف کراتے بھی اولاد شرماتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ علامہ صاحب ہو، پیر صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، سیاستدان ہو، سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو. گھر جاؤ تو وہیں 25 سالہ پرانا ببلو جو ماں ہمیں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے جایا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی بڑے بن کے جاتے ہیں. بھائی جان ان کی عزت کرو یار، اور عزت کرو گے تو عزت والا نام آئے گا.